اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، انتہائی افسوس کے ساتھ یہ بتانا پڑ رہا ہے کہ مسجد اقصی کو شہید کرنے سے متعلق یہودی علماء نے فتویٰ جاری کر دیا ہے، جس کے بعد اسرائیل میں فلسطینیوں پر مظالم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ رمضان المبارک اور عید الفطر کے بعد ایک بار پھر سے فلسطینی مسلمانوں کو تنگ کرنے اور انہیں ان کے ملک سے بے دخل کرنے کی مذموم کوششیں کی جا رہی ہیں۔ حال ہی میں ایک یہودی عالم نے فتویٰ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ مسلمانوں کو فلسطین کی سرزمین سے نکال دیا جائے۔ اس بیان کے فوراً بعد ایک خوفناک پلان تیار کیا گیا جس نے فلسطینی مسلمانوں کو مزید مشکل میں ڈال دیا ہے۔ آنے والے دنوں میں یہودی فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ کیا کرنے جا رہے ہیں اور تاریخ کے آئینے میں مسجد اقصی کو کتنی اہمیت حاصل ہے، یہ سب کچھ ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین گرامی، قبلہ اول یعنی مسجد اقصی خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کے بعد مسلمانوں کے لیے تیسری مقدس ترین جگہ ہے، اور احادیث کے مطابق ان تینوں مساجد کے لیے سفر کرنا باعث برکت ہے۔ اسے یورپی زبانوں میں یروشلم بھی کہا جاتا ہے۔ اس مسجد کی خاص بات یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے وحی الہی کے مطابق مسجد بیت المقدس یعنی مسجد اقصی کی بنیاد ڈالی تھی، اور اسی وجہ سے بیت المقدس آباد ہوا۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام نے عراق سے برکت والی سرزمین یعنی بیت المقدس کی طرف ہجرت کی تھی۔ اس کے علاوہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر معراج کے دوران مسجد حرم سے یہاں تشریف لائے اور براق کے ذریعے یہاں سے 7 آسمانوں کے سفر پر روانہ ہوئے۔ قرآن مجید کی سورہ الاسراء میں اللہ تعالیٰ نے اس مسجد کا ذکر ان الفاظ میں فرمایا ہے: پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئی، جس کے آس پاس ہم نے برکت دے رکھی ہے، اس لیے کہ ہم نے اسے اپنی قدرت کے بعض نمونے دکھائے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی خوب سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ ناظرین، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ زمین میں سب سے پہلی مسجد کون سی بنائی گئی؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد حرام یعنی بیت اللہ۔ تو میں نے کہا اس کے بعد کون سی؟ تو آپ نے فرمایا کہ مسجد اقصی۔ میں نے سوال کیا ان دونوں کے درمیان کتنا عرصہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 40 برس۔ پھر جہاں بھی تمہیں نماز کا وقت آ جائے تو نماز پڑھ لو، کیونکہ اسی میں فضیلت ہے۔ ناظرین، تاریخ کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلی جنگ عظیم کے دوران انگریزوں نے بیت المقدس اور فلسطین پر قبضہ کر کے یہودیوں کو آباد ہونے کی عام اجازت دی۔ نومبر سن 1947 میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے فلسطین کو عربوں اور یہودیوں میں تقسیم کر دیا، اور جب 14 مئی سن 1948 کو یہودیوں نے اسرائیل کے قیام کا اعلان کیا تو پہلی عرب اسرائیل جنگ چھڑ گئی۔ اس جنگ کے نتیجے میں اسرائیلی فلسطین کے 78% رقبے پر قابض ہو گئے۔ تاہم مشرقی یروشلم یعنی بیت المقدس اور غرب اردن کے علاقے اردن کے قبضے میں آ گئے۔ تیسری عرب اسرائیل جنگ یعنی جون 1967 میں اسرائیلیوں نے بقیہ فلسطین اور بیت المقدس پر بھی تسلط جما لیا۔ 21 اگست 1969 میں ایک آسٹریلوی یہودی ڈینس مائیکل نے مسجد اقصی کو آگ لگا دی، جس سے مسجد اقصی 3 گھنٹے تک آگ کی لپیٹ میں رہی اور جنوب مشرق کی جانب عین قبلہ کی طرف بڑا حصہ منہدم ہو گیا۔ محراب میں موجود ممبر بھی نظر آتش ہو گیا، جسے صلاح الدین ایوبی نے قبلہ اول کی آزادی کے بعد نصب کیا تھا۔ یقیناً آپ کو صلاح الدین ایوبی کا یہ کارنامہ ضرور یاد ہوگا کہ انہوں نے بیت المقدس کی آزادی کے لیے تقریباً 16 جنگیں لڑی، اور ہر جنگ کے دوران وہ اپنے ساتھ ممبر رکھتے تھے کہ بیت المقدس کی فتح ہونے پر یہ ممبر مسجد میں نصب کریں گے۔ ناظرین، تاریخ گواہ ہے کہ ہر دور میں دشمنان اسلام بیت المقدس کے خلاف کوئی نہ کوئی سازش کرتے نظر آئے ہیں۔ 20ویں صدی کے حادثات و سانحات میں سب سے بڑا سانحہ مسئلہ فلسطین ہے۔ یہود و نصارہ نے یہ مسئلہ پیدا کر کے گویا اسلام کے دل میں خنجر گھونپ دیا ہے۔ دراصل یہودی اس مسجد کو ہیکل سلیمانی کی جگہ تعمیر کردہ عبادت گاہ سمجھتے ہیں اور اسے گرا کر دوبارہ ہیکل سلیمانی تعمیر کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ وہ کبھی بھی بذریعہ دلیل اس بات کو ثابت نہیں کر سکے کہ ہیکل سلیمانی یہیں پر تعمیر تھا۔ گزشتہ نصف صدی سے زائد عرصے کے دوران اسرائیلی یہودیوں کی جارحانہ کارروائیوں اور جنگوں میں ہزاروں لاکھوں فلسطینی مسلمان شہید اور زخمی اور بے گھر ہو چکے ہیں، اور لاکھوں افراد مقبوضہ فلسطین کے اندر یا آس پاس کے ملکوں میں کیمپوں کے اندر قابل رحم حالت میں زندگی بسر کر رہے ہیں، بلکہ غزہ تو مکمل طور پر ایک قید خانہ بن چکا ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیلی یہودی ظلم و بربریت کی داستانیں رقم کرتے جا رہے ہیں۔ حالیہ رمضان کے آخری دنوں میں جو ظلم اسرائیلی کتوں نے کیا وہ انسانیت سوز تھا۔
جب 27 رمضان المبارک کی شب مسجد اقصی میں عبادت کرنے والے مسلمانوں پر بدترین تشدد کیا گیا اور مسجد کے تقدس کو بھی پامال کیا گیا، مگر اقوام متحدہ جیسے نام نہاد اداروں کے کان پر جوں تک نہیں رینگی۔ انہیں انسانی حقوق صرف غیر مسلموں کے لیے ہی یاد آتا ہے۔ ابھی رمضان کے پرتشدد واقعات کی بازگشت ختم نہیں ہوئی تھی کہ ایک بار پھر سے یہودیوں نے مسلمانوں کو تنگ کرنے کا منصوبہ تیار کر لیا ہے۔ گزشتہ روز ایک یہودی عالم نے فتویٰ جاری کرتے ہوئے کہا تھا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ مسجد اقصی کو گرا دیا جائے، اس کے لیے چاہے ہزاروں مسلمانوں کو خون ہی کیوں نہ بہانا پڑے۔ مگر یہودی قوم اور اس کی سربراہی کرنے والے افراد یعنی اسرائیلی حکومت کو اب آگے آنا ہوگا اور جلد از جلد اپنا معبد یعنی ہیکل سلیمانی تعمیر کرنا ہوگا۔ یہودی عالم کے اس بیان پر یہودی قوم نے لبیک کہتے ہوئے موجودہ اسرائیلی حکومت پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا ہے کہ وہ جلد از جلد کارروائی شروع کرے اور مسلمانوں کو فلسطین سے نکال کر ہیکل سلیمانی کی تعمیر شروع کروائے، یعنی آنے والے دنوں میں حالات مزید کشیدہ ہونے جا رہے ہیں۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ اسلامی ممالک ہاتھ پر ہاتھ دھرے ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ بعض نام نہاد مسلم ممالک اپنے مفادات اور اپنی چند روزہ شان و شوکت اور عارضی کرسی کی بقا کی خاطر یا تو ان دشمنان اسلام کی حمایت کر رہے ہیں یا پھر خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ لیکن یہ یہود اور ان کے حواری نہیں جانتے کہ ملک شام جو کہ زمانہ قدیم میں لبنان، فلسطین، اردن اور شام کی سرزمین پر مشتمل تھا، جہاں آج یہ یہود قابض ہیں، احادیث کے مطابق قرب قیامت میں وہاں اسلام کا غلبہ ہونا ہے۔ فتنوں کے اس زمانے میں اہل اسلام کی مختلف علاقوں میں مختلف جماعتیں اور لشکر ہوں گے۔ اس دور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شام اور اہل شام کے لشکر کو اختیار کرنے کی ترغیب دلائی، کیونکہ اس دور میں ان کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہوگی۔ یہ حضرت امام مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لشکر ہوگا، اور آخری وقت زمانہ قرب قیامت میں خلافت عثمانیہ کا مرکز و محور ارض مقدسہ ہوگی۔ قیامت سے قبل مدینہ منورہ ویران ہو جائے گا اور بیت المقدس آباد ہوگا، تو یہ زمانہ بڑی لڑائیوں اور فتنوں کا ہوگا۔ اس کے بعد دجال کا خروج ہوگا۔ دجال شام اور عراق کے درمیان میں سے نکلے گا۔ دجال کا فتنہ اس امت کا بہت بڑا فتنہ ہے، اس سے ہر نبی نے اپنی قوم کو ڈرایا ہے، مگر دجال مکہ، مدینہ اور بیت المقدس اور کوہ طور میں داخل نہ ہو سکے گا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی انہی علاقوں دمشق کے مشرق میں سفید مینار کے پاس ہوگا، اور وہ دجال کو باب لد کے مقام پر قتل کریں گے۔ باب لد فلسطین کے علاقے میں بیت المقدس کے قریب ہے، جس پر اسرائیل غاصب نے قبضہ کر رکھا ہے، اور اسی طرح فتنہ یاجوج و ماجوج کی ہلاکت اور انتہا بھی بیت المقدس کے قریب جبل الخمر کے پاس ہوگی۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بیت المقدس یعنی قبلہ اول کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور فلسطین میں موجود تمام مسلمانوں کو اسرائیلیوں کے ظلم و تشدد سے اپنی پناہ میں رکھے۔ آمین ثم آمین۔